بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عثمان اور ابھی آپ موجود ہیں گلوری آرکیٹیکٹ کے پلیٹ فارم پہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سکائی لائٹ کے حوالے سے ہے، جس کو آپ سکائی لائٹ، او ٹی ایس، اوپن ٹو سکائی، شافٹ، مگ، کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ اس کو ہم گھر کے اندر کیوں بناتے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کا کتنا سائز ہونا چاہیے اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اب او ٹی ایس، سکائی لائٹ یا اوپن ٹو سکائی ایریے کو ہم کس گھر کے اندر ڈیزائن کرتے ہیں؟ ایسے گھر جو نان کارنر ہوتے ہیں اور ان کے سینٹر میں ہمیں مثلا اگر ہم کچن ڈیزائن کرتے ہیں یا باتھ روم کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی وینٹیلیشن یا کسی بیڈ روم یا ٹی وی لانچ کی پراپر ایئر وینٹیلیشن، ایگزاسٹ وغیرہ کے لیے ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اس کو یا تو پھر کسی ایسی جگہ پہ بھی ڈیزائن کر دیا جاتا ہے جہاں پہ بیڈ روم کو بھی روشنی مل سکے، کچن کی بھی پراپر یہاں پہ ایگزاسٹ ہو سکے اور باتھ روم کی بھی پراپر وینٹیلیشن ہو سکے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ اس کا سائز اتنا لازمی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم بآسانی جا کے اور اس کی مینٹیننس کر سکیں، وہاں پہ ہم صفائی کر۔ اگر ہم اس کا سائز چھوٹا رکھتے ہیں جس کے اندر ہم جا نہیں سکتے، جس کے اندر ہماری ایکسس نہیں ہے، تو یہ گھر میں سب سے گندی جگہ بن سکتی ہے کہ اگر آپ کے اس جگہ کو پراپر کلین نہیں کیا جائے گا، پراپر صفائی نہیں کی جائے گی تو یہ ایریا گندگی کا باعث بنے گا اور یہاں سے اسمیل بھی آئے گی اور اس کے علاوہ یہ بیماریوں کا بھی گڑھ بنے گا۔ تو ہمیں او ٹی ایس بناتے وقت یہ لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا سائز ایک اتنا ہو کہ وہاں پہ جو اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہو، کیونکہ یہ گھر کے کسی سائڈ پہ یا سینٹر میں بنائی جاتی ہے جہاں سے ہوا روشنی آپ کے گھر کے چھت سے ہو کے آتی ہے۔ تو اگر یہ چھوٹے سائز کی ہوگی تو وہاں پہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا، وہاں پہ اس کی ایئر اور جو روشنی کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کا بنانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اس حد تک خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا سائز کم سے کم 5x10 فٹ جو کہ ایک اسٹینڈرڈ رول اینڈ ریگولیشن کے حساب سے فکس کیا گیا ہے، 50 اسکوائر فٹ منیمم ہونا چاہیے۔ باقی اسے بڑا بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے آپ چھوٹا بناتے ہیں تو یہ پھر سائز کنجسٹڈ ہو جاتا ہے، جس کے اندر آپ مینٹیننس، صفائی ستھرائی اور اس کا جو صورتحال ہے وینٹیلیشن کی وہ ہم نہیں لے سکتے۔ پھر ہمیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے نان کارنر گھر ہیں ان کے سینٹر میں اگر کچن یا باتھ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی جو ڈرینیج ہے، جو اس کا پانی کا نظام ہے، اس میں سے جتنی بھی پائپنگ ہوتی ہے، چاہے وہ باتھ روم اگر ہم بناتے ہیں اس کی پائپنگ ہے، چاہے اگر ہم کچن بناتے ہیں تو اس کی پائپنگ ہے، وہ نیچے زمین میں جاتی ہے اور وہاں پہ ہم ایک مین ہول ڈیزائن کرتے ہیں جس کے ذریعے پھر اس پانی کو باہر مین ہول تک ڈرین کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ بھی ملتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ اس کا ایک اچھا سائز رکھتے ہیں تو ہم اس کو ڈیول پرپس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ایز اے پیٹیو بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی اس کا ہم ایک یہاں پہ فلور، گرین فلور لان کے طور پر رکھ کے یہاں پہ ایک پھول پودے اور ایک گھر کا سب سے خوبصورت ترین حصہ اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں یہاں سے آپ لائٹ روشنی کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ گھر کے کسی بھی حصے میں ہم اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، ایون ہم اگر اس کو کچن کی چھت میں بھی ڈیزائن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو بیڈ روم کے اوپر ڈیزائن کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، ٹی وی لانچ کے اوپر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کو ایز اے ضرورت کے طور پر آپ ایسی کمبائن سب کو وینٹیلیشن، ایگزاسٹ دینا چاہیں تو وہاں پہ بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کی مختلف اشکال ہوتی ہیں، مثلا جب ہم اس کو نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ایز اے شافٹ کے طور پر رکھتے ہیں تو ہم اس کو اوپن ٹو سکائی بھی رکھ سکتے ہیں، مثلا اس کے اوپر ہم اس کو بغیر کورڈ کیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ چھت سے ایک اچھی ایئر وینٹیلیشن ملے۔ اگر آپ اس کو ضرورت کے مطابق بند کرنا چاہیں تو اس کے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں، اس میں آپ اس کو گلاس کے ساتھ بند کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کرٹن کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں آج کل مختلف سیٹ اپ بن رہے ہیں، آٹومیٹک بھی ہے، مینول بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ضرورت کے طور پر اگر آپ وہاں پہ اس کو ایز اے لائک اے ونڈو کے طور پہ بھی اس کا گلاس اوپن کلوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ مختلف اشکال کی صورت میں گھر کے اندر بنتی ہے۔ تو زیادہ تر اس کے فائدے ہی ہوتے ہیں، نقصانات اس کے اس صورت میں ہیں جب اس کو پراپر آپ مینٹین یا کلین نہیں رکھتے۔
اس کے علاوہ جو ہمارے پاس نان کارنر گھر ہوتے ہیں یا جن گھروں کا ہمارے پاس سن فیس نہیں ہوتا، تو اس میں جو اوپر والا فلور ہے اس کو ہم ایزیلی سن فیس بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بیڈ روم، ٹی وی لانچ کو ایک بڑی اسکائی لائٹ دیتے ہیں اور اس کو کسی ایک خاص اینگل پہ اگر ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو وہاں پہ سارا دن لائٹ رہ سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی ترتیب ہوتی ہے کہ آج جن لوگوں کے گھر سن فیس نہیں ہوتے ہیں، سن فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، تو وہاں پہ ہم چھت کے اندر اسکائی لائٹ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ ایک سورج کی روشنی پراپر آپ کو مل سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسکائی لائٹ کا کانسیپٹ اس ویڈیو میں کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی کسی طرح کا گھر کے متعلق کوسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کوسچن کر سکتے ہیں، اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب، لائک، شیئر لازمی کریں، کیونکہ میں کنسٹرکشن کے متعلق، ڈیزائن کے متعلق، پراپرٹی کے متعلق بہت اچھی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں، اور اس چینل پہ انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ کی سپورٹ چاہیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔